بہت شدید بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو نماز کی امامت کراتے رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ اتنا کمزور ہو گئے کہ خود امامت نہ کر سکے۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے، جو مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا۔ بیماری مزید بڑھتی گئی اور اچانک ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر اہل مدینہ حیران رہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جدید کیلنڈر کے مطابق صرف 61 سال اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 63 سال تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی اور لوگ زارو قطار رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا، جو کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ دنوں کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور واپس تشریف لائیں گے۔ وہ اس لیے یہ کہہ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن مسلمان روم اور ایران دونوں سلطنتوں کو فتح کریں گے اور دنیا کی سب سے طاقتور امت بن جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے جا سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا، پھر مسجد میں آئے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب بھی تلوار لہراتے کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی وہ آیت تلاوت فرمائی جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ یہ آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ گویا ہم نے یہ آیت پہلی بار سنی ہو۔ اس کے فوراً بعد خبر آئی کہ انصار مدینہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر نیا امیر منتخب کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم فوراً وہاں پہنچے۔ انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرب قریش کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانے گا، کیونکہ قریش مکہ کے رہنے والے ہیں اور کعبہ بھی مکہ میں ہے۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا، آپ سے بہتر اس منصب کے لیے کوئی نہیں۔ سب نے بیعت کر لی اور اس طرح چند گھنٹوں میں مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے، اس لیے سقیفہ میں موجود نہیں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو پہلے بیعت نہ کی، لیکن کچھ عرصے بعد عوامی طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بعد میں خلافت کی حفاظت اور توسیع میں بھرپور کردار ادا کیا۔ خلیفہ بنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اگلے دن اپنی کپڑوں کی دکان پر چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا، میں کاروبار نہ کروں تو گھر والوں کو کھلاؤں کیا؟ صحابہ نے تنخواہ مقرر کرنے کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ ایک عام مزدور جتنی تنخواہ کافی ہے۔ اسی اصول پر خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد بہت سے قبائل نے بغاوت کر دی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ تھا اسے حرف بحرف جاری رکھا جائے۔ آپ نے ایک ہی وقت میں 3 محاذوں پر جنگ کی، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، جھوٹے نبیوں سے اور رومن امپائر سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فوج رومن سرحد پر روانہ کی، جبکہ عرب کے باغیوں کو 11 حصوں میں تقسیم کر کے فوجیں بھیجیں۔ اللہ نے مدد فرمائی اور چند ماہ میں سارا عرب دوبارہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اس کے بعد آنے والی صدیوں تک کوئی ہلا نہ سکا۔ مسلمانوں کو تقریباً پورے عرب سے لڑنا پڑا سوائے مکہ کے۔ مکہ والے جو پہلے مسلمانوں کی سب سے بڑے دشمن تھے، اس سخت وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مکمل حمایت کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کیا۔
سب سے بڑی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی گئی کیونکہ انہیں زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویرہ سے، طلیحہ سے، ایک جھوٹی نبی عورت سجا سے، اور سب سے آخر میں سب سے خطرناک جھوٹے نبی مسیلمہ قذاب سے لڑنا تھا۔ ان 11 فوجوں میں سے سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج روانہ ہوئی۔ اس کے بعد ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ مسیلمہ کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک سکیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو باقی باغیوں کو ختم کرنے کا وقت مل جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو واضح حکم دیا تھا کہ خالد کی فوج کے پہنچنے تک مسیلمہ پر حملہ نہ کرنا۔ باقی فوجیں یمن، عمان، بحرین اور نائٹس کے تبوک کی طرف روانہ کی گئیں۔ روانگی سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام باغیوں کو آخری بار خط لکھے کہ وہ بغاوت چھوڑ کر واپس اسلام میں آ جائیں، مگر کوئی جواب نہ آیا تو فوجیں روانہ کر دی گئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 6000 کی فوج لے کر مشرق کی طرف نکلے جہاں طلیحہ اپنی بہت بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے کھڑا تھا۔ ادھر مدینہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مقامی قبائل سے مزید لوگ جمع کر رہے تھے۔ آخر کار دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ طلیحہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑا بار بار چیخ رہا تھا کہ میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ آج ہم ضرور جیتیں گے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے دشمن کی صفوں کو آسانی سے توڑتے ہوئے مرکز تک رسائی حاصل کر لی۔ دشمن کے لوگ بھاگ کر طلیحہ سے پوچھنے لگے کہ تمہارے خدا کی مدد کہاں ہے؟ وہ جھوٹ بولتا رہا، مگر آخرکار اس کے لوگ بھی اسے چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ خود طلیحہ بھی میدان جنگ چھوڑ کر شام کی طرف فرار ہو گیا۔ یوں عرب کا پہلا جھوٹا نبی ختم ہو گیا۔ چند دن بعد طلیحہ واپس آیا، اسلام لایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاف کر دیا۔ بعد میں اس نے اسلام کی خاطر شہادت بھی پائی۔ طلیحہ جیسے طاقتور اور دھنوند باغی کا اس قدر آسانی سے خاتمہ عرب کے باقی تمام باغیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھ کر تمام باغی خوفزدہ ہو گئے اور پہلے جو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں لڑ رہے تھے اب متحد ہونے لگے۔ جھوٹی نبیہ سجا خالد کی فوج سے ڈر کر مسیلمہ قذاب کے پاس پہنچی اور اس سے شادی کر لی۔ دونوں نے اپنے قبائل اور فوجیں ملا کر ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ان علاقوں کو فتح کر چکے تو آس پاس کے تمام قبائل نے ہتھیار ڈال دیے سوائے ایک کے جس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال پہلے اپنے قبیلے کا زکوٰۃ جمع کرنے والا مقرر کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور سارا مال اپنے قبیلے میں واپس بانٹ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دے دی۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمیت کچھ صحابہ کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری حمایت کی اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ادھر جب 11 فوجوں میں سے ایک فوج اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یمامہ بھیجی گئی تھی اور انہیں واضح حکم تھا کہ خالد کے آنے تک حملہ نہ کریں، مگر اکرمہ نے حکم کی خلاف ورزی کی اور مسیلمہ پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسیلمہ نے ان کی فوج کو بری طرح کچل دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوئے، اکرمہ کو یمامہ سے عمان بھیج دیا اور دوسری فوج شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجی، مگر انہوں نے بھی حملہ کر دیا اور ہار گئے۔ یہ دونوں ہار مسیلمہ کی واقعی طاقت کا ثبوت تھیں۔ آخر کار جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باقی علاقوں کو فتح کر کے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اب عرب کے سب سے بڑے باغی مسیلمہ قذاب سے فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ باقی 10 فوجیں یمن، عمان، بحرین اور تبوک کی چھوٹی بغاوتوں کو ختم کر چکی تھیں اور اب ساری نظریں یمامہ کے میدان پر لگی تھیں، کیونکہ اسی جنگ نے نہ صرف پورے عرب بلکہ آنے والی پوری دنیا کا مستقبل طے کرنا تھا۔ اگر مسلمان یہ جنگ ہار جاتے تو آج دنیا کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ مدینہ اور آس پاس سے مزید فوج جمع کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 13,000 کی فوج لے کر یمامہ پہنچے، جہاں سامنے مسیلمہ قذاب کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جنگ یمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور اہم جنگوں میں سے ایک ہے، یہاں تک کہ آج جو قرآن مکمل کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی تکمیل کا صحرا بھی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ مسیلمہ قذاب کون تھا جس نے اتنی تیزی اور آسانی سے 40,000 کی فوج جمع کر لی؟ وہ نجد یعنی موجودہ مشرقی سعودی عرب کے سب سے امیر اور طاقتور خاندان بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن میں اس نے دمشق کے بڑے عالموں سے تعلیم حاصل کی، واپس آ کر اپنے قبیلے میں بہت جلد سردار بن گیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کر چکے تھے اور مکہ فتح ہو چکا تھا تو بنو حنیفہ میں بھی مسیلمہ کو مدینہ بھیجا کہ اسلام قبول کرو۔ مدینہ پہنچ کر مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم اسلام اسی شرط پر لائیں گے کہ آپ کے بعد خلافت مجھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کر فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ چھوٹی سی ٹہنی بھی مانگو گے تو نہ دوں گا۔ مایوس ہو کر واپس جا کر مسیلمہ نے اپنے قبیلے والوں کو جھوٹ بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ خوش ہو گئے، کچھ شک میں رہے۔ مدینہ سے ایک آدمی بھیجا گیا کہ سچ بتائے، مگر مسیلمہ نے اسے دھمکا کر یہ کہلوا لیا کہ مسیلمہ سچا نبی ہے۔ پھر اس نے شراب حلال کر دی، فحاشی جائز کر دی، نماز فجر اور عشاء ختم کر کے نمازیں 3 کر دیں، رمضان کے روزے ختم کر دیے، گواہوں کے بغیر نکاح جائز کر دیا اور قرآن کی آیات بدل کر اپنی کتاب بنانے لگا۔ لوگوں نے جب اسلام کے سخت احکام اور مسیلمہ کا آسان مذہب دیکھا تو بہت سے اس کی طرف چلے گئے۔ وہ ہر قبیلے کے بتوں اور رسموں کو ماننے لگا، اس لیے لوگ بغیر جدوجہد کے اس کے پیروکار بنتے گئے۔ آخرکار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا، مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کو، اب ہم اس کام میں شریک ہیں، آدھی دنیا تمہاری اور آدھی میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو، زمین نہ میری ہے نہ تیری بلکہ اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسیلمہ نے کبھی بغاوت کی جرت نہ کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اس نے کھل کر بغاوت کا اعلان کر دیا اور عرب کا سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ انہوں نے یعنی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف کھل کر بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں تیار کیں اور ان میں سے ایک فوج کو مسیلمہ کی طرف بھیجا، لیکن واضح حکم دیا کہ صرف اس کی فوج کو روکا جائے، حملہ نہ کیا جائے۔ مگر اس فوج کے کمانڈر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسری فوج بھیجی اور وہی حکم دیا کہ حملہ نہ کرو، مگر وہ فوج بھی نافرمانی کر کے لڑ پڑی اور وہ بھی شکست کھا گئی۔ آخرکار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ اپنی پوری فوج لے کر جاؤ اور مسیلمہ کذاب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 13,000 کا لشکر لے کر یمامہ پہنچے، جہاں مسیلمہ کی 40,000 کی فوج آمنے سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسیلمہ کے چند بہادروں نے نعرے لگا کر مسلمانوں کو للکارا تو حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر دونوں فوجیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں۔ شروع میں جنگ بہت شدید ہوئی، لیکن چونکہ مسیلمہ کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس لیے آہستہ آہستہ بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے اور دشمن ان کے خیموں تک پہنچ گیا۔ خیموں میں مسلمان عورتیں بھی تھیں، حتیٰ کہ خود خالد بن ولید کی اہلیہ بھی تھیں۔ لگنے لگا تھا کہ اب مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسیلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر آج یہ جنگ ہار گئے تو مسیلمہ کا لشکر سیدھا مدینہ پر حملہ کر دے گا۔ جب کوئی چارہ نہ رہا تو خالد بن ولید، زید بن خطاب اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی فوج کو چھوڑ کر دشمن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ دشمنوں کو کچلنے لگے۔ جب مسلمان سپاہیوں نے اپنے قائد خالد اور دیگر بہادروں کی بے مثال جرت دیکھی تو ان کا حوصلہ بلند ہوا اور وہ دوبارہ جنگ میں لوٹ آئے۔ چند ہی لمحوں میں پوری مسلمان فوج نے اس قدر زبردست حملہ کیا کہ مسیلمہ کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی اور آخرکار ایک باغ میں جا پہنچی جو چاروں طرف سے دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں مسیلمہ نے اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ دروازے بند کر کے خود کو محفوظ کر لیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں اور لوگ اس کا موازنہ جنگ حنین سے کرتے ہیں۔ جب مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کی طرف بڑھ گئے تھے اور قیادت کی عظیم مثال قائم کی تھی۔ اب جب مسیلمہ قلعہ بند ہو گیا تو مسلمان کافی کوشش کے باوجود اندر داخل نہ ہو سکے۔ آخرکار حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ مجھے دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دو، میں جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ خالد بن ولید اور باقی صحابہ نے یہ خودکشی قرار دے کر انکار کر دیا، مگر برا رضی اللہ عنہ کے اصرار پر آخرکار انہیں دیوار کے اس پار پھینک دیا گیا۔ انہوں نے غیر معمولی بہادری دکھاتے ہوئے دروازہ کھول دیا، پھر مسلمان اندر داخل ہوئے اور مسیلمہ کی فوج کو تیزی سے کچلنے لگے۔
مسیلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا، مگر ایک صحابی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اس جنگ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ مسیلمہ کو قتل کریں، کیونکہ جنگ احد میں ہندا کے کہنے پر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، مگر فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اب وحشی اس داغ کو دھونا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ بھاگ رہا ہے تو وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے مسیلمہ پر دے مارا۔ اس طرح مسیلمہ ہلاک ہو گیا اور پورا نجد دوبارہ فتح ہو گیا۔ باقی تمام بغاوتیں بھی کچل دی گئیں اور حضرت ابو بکر ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بن گئے۔ سب کو سمجھ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا۔ جب یہ عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو لوگ بہت خوش ہوئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہیں فکر ہوئی کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ترتیب و تسلسل میں اختلاف ہو جائے اور امت کئی فرقوں میں بٹ جائے۔ اس وقت قرآن مکمل کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا، بلکہ الگ الگ حصے مختلف صحابہ کے پاس لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قائل کیا کہ قرآن کو صحیح ترتیب کے ساتھ ایک جلد میں جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی، اور اس طرح سب سے پہلے قرآن مجید ایک مکمل مصحف کی شکل میں تیار ہوا۔ اس پر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سمیت تمام صحابہ متفق تھے۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 13,000 کی فوج سے 40,000 کے لشکر کو شکست دی، مگر یہ فتح بہت بھاری قیمت پر ملی، کیونکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے قرآن کی کتابت اور اس کی حفاظت کو حتمی شکل دینے کا سبب بنا۔ یہودیوں کی آسمانی کتابوں کی وجہ سے ان میں تعلیم کی بہت قدر تھی۔ جب وہ فلسطین چھوڑ کر عرب کی طرف آئے تو خاص طور پر مدینہ اور اس کے اطراف میں آباد ہوئے اور اپنے آخری نبی کے انتظار میں رہنے لگے۔ مدینہ کے عربوں نے صدیوں تک یہودیوں کے تعلیمی برتری سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، لیکن جوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے اسکولوں سے مسلمانوں کو بھی مستفید کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے بچپن سے ہی کچھ نہایت ذہین اور نوجوان صحابہ کو چن کر یہودیوں کے اسکولوں میں بھیجا تاکہ وہ لکھنا، پڑھنا، عبرانی، فارسی اور یہاں تک کہ یونانی زبانیں بھی سیکھیں۔ ان نوجوانوں کا کام صرف تعلیم حاصل کرنا تھا، کوئی کاروبار نہیں کرنا تھا۔ یہ آج کی زبان میں مکمل اسکالرشپ تھی، جو اس زمانے میں بالکل نئی بات تھی۔ ان منتخب نوجوانوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے عبرانی، سریانی، فارسی اور یونانی زبانیں سیکھیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری بن گئے۔ قرآن کی نازل ہونے والی آیات لکھنا اور عالمی بادشاہوں کو خطوط لکھنا انہی کا کام تھا۔ آہستہ آہستہ یہ گروہ بڑھتا گیا اور اندازاً 75 افراد تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے ایک خصوصی حصہ بنوایا جسے صفہ کہا جاتا تھا۔ یہاں یہ نوجوان قرآن سیکھتے، اسے درست لکھتے اور دوسرے مسلمانوں کو پڑھاتے تھے۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد غزوہ بدر میں بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ جن قیدیوں کے پاس فدیہ نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آپشن دیا کہ اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو رہا کر دیے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں کے اپنے اسکول بھی قائم ہو گئے اور مدینہ کا لٹریسی ریٹ پورے عرب سے کہیں آگے نکل آیا۔ یہ طالب علم صرف قرآن ہی نہیں لکھتے تھے، بلکہ مدینہ کی ریاست کے تمام سرکاری دستاویزات، رجسٹریشن، مردم شماری اور بازار کے ریکارڈ بھی یہی سنبھالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو بہت احتیاط سے لکھا جاتا، پڑھا جاتا اور بہت سے صحابہ اسے دل سے یاد کر لیتے تھے۔ لیکن چونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہی، اس لیے قرآن ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطرہ ہوا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے اور قرآن ایک مکمل کتاب کی شکل میں محفوظ نہ ہوا تو کہیں مسلمان قرآن کے ترتیب و تسلسل میں اختلاف کر کے فرقوں میں نہ بٹ جائیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی درخواست کی۔ شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات اور انجیل کی مثالیں دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے صدیوں بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر کے تمام تورات جلا دی تھیں۔
پھر یہودیوں نے تورات دوبارہ لکھی اور اپنی مرضی سے درست قرار دے دیا۔ بالکل اسی طرح عیسائیوں میں بائبل کے کئی ورژنز ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مان گئے اور فوراً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کام کا انچارج بنایا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر ان کی بیٹی اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلامی سلطنت افغانستان سے الجیریا تک پھیل چکی تھی۔ ایک فوج آرمینیا یعنی روس کے سرحد کے قریب فتح کر رہی تھی کہ نماز کے بعد مسجد میں لوگ قرآن کی قرات پر لڑنے لگے۔ ایک گروہ کہتا کہ یہ آیت اس طرح پڑھی جاتی ہے، دوسرا گروہ کہتا کہ نہیں اس طرح۔ فوج کے کمانڈر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جھگڑا روکا اور واپس مدینہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ قرآن اس وقت عرب کے مختلف لہجوں میں لکھا جاتا تھا، جو اب اختلاف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ تمام لہجوں کو ختم کر کے قرآن کو صرف قریش کے لہجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں لکھا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں دوبارہ کمیٹی بنائی گئی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ابو بکر والا نسخہ منگوایا گیا اور ایک مکمل معیاری قرآن تیار کیا گیا۔ اس کے بعد پورے اسلامی سلطنت میں اعلان ہوا کہ ہر شخص اپنے پاس موجود قرآن کے تمام نسخے حکومت کے حوالے کرتے۔ مختلف لہجوں میں لکھے ہوئے تمام نسخے جمع کر کے جلا دیے گئے تاکہ اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور اس معیاری قرآن کی کاپیاں تمام صوبوں میں بھیج دی گئیں۔ آج بھی دنیا میں موجود قدیم ترین نسخے مثلاً تاشقند اور استنبول کے نسخے بالکل یہی عثمانی نسخے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ڈر تھا کہ کہیں قرآن کی وجہ سے مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح فرقوں میں نہ بٹ جائیں، اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ آج دنیا کے کروڑوں مسلمان مختلف مسالک اور فرقوں میں تقسیم ہیں، لیکن ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ ہے یہی قرآن مجید جو حرف بحرف نقطہ بنقطہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد تقریباً پورے عرب نے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بجلی کی تیزی سے تمام بغاوتوں کو کچل دیا۔ اب ایک بار پھر پورا عرب مکمل طور پر مدینہ کی مرکزی حکومت کے زیر فرمان متحد ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے کہانی تھوڑی مشکل اور عظیم ہوتی ہے، کیونکہ اسلام اب صرف عرب کا دین نہیں بلکہ ایک عالمی دین بننے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے والے تھے۔ تمام بغاوتیں کچلنے کے بعد پورا عرب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں تھا، لیکن عرب اب بھی ایک صحرا اور غریب خطہ تھا۔ متحد ہونے کے باوجود وہ سپر پاور نہیں بن سکا تھا۔ اصل سپر طاقتیں عرب سے باہر تھیں، یعنی بازنطینی رومن ایمپائر اور ساسانی فرسی ایمپائر۔ یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم سلطنتیں تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب مسلمان انتہائی کمزور تھے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن ہم روم اور فارس کو فتح کر لیں گے۔ مکے کے کفار اس پر خوب مذاق اڑاتے تھے، مگر اب صرف چند سال بعد مدینہ کی چھوٹی سی ریاست ان دونوں سپر طاقتوں سے ٹکرانے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے ہی پلاننگ کر رکھی تھی۔ جب مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ میں آہستہ آہستہ آباد ہو رہے تھے، اسی وقت روم اور فارس کے درمیان کئی دہائیوں سے تباہ کن جنگیں چل رہی تھیں، جن کی وجہ سے دونوں سلطنتیں بری طرح کمزور ہو چکی تھیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہترین موقع تھا کہ ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ مثال کے طور پر رومن ایمپائر کے بادشاہ ہرکل نے جنگ موتا اور تبوک میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا حملہ رومن ایمپائر پر نہیں بلکہ فارسی ایمپائر پر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چند سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے اور اسلام قبول کرنے کا حکم دیا تھا۔
سب سے برا جواب فارسی بادشاہ خسرو پرویز نے دیا تھا، جس نے غرور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا۔ اس کے بعد سے فارس اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ سرد جنگ چلتی رہی۔ اسی خط پھاڑنے کے فوراً بعد خسرو پرویز کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر کے تخت حاصل کر لیا، مگر چند مہینے بعد اس کے آرمی چیف نے اسے ہٹا کر خود بادشاہ بن گیا۔ پھر دوسروں نے مل کر اسے بھی ہٹا دیا اور ایک عورت کو ملکہ بنا دیا گیا، اسے بھی جلد ہٹا دیا گیا اور ایک کے بعد دوسرا آیا، یعنی چند مختصر سالوں میں ایران میں 10 بادشاہ بدل گئے۔ اس سیاسی انتشار کی وجہ سے فارسی سلطنت رومن ایمپائر کے مقابلے میں سب سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ سب اچھی طرح معلوم تھا، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ نمبر 1، فارسی ایمپائر پر حملہ کرنے والی فوج میں صرف وہی مسلمان شامل ہوں گے جو خود بخود جہاد کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہوں، جو نہ چاہے وہ نہ لڑے۔ نمبر 2، اپنے بہترین جنرل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جنگ یمامہ کے بعد واپس مدینہ نہ آؤ، بلکہ اپنی پوری فوج لے کر سیدھا فارسی ایمپائر کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ خالد بن ولید 18,000 مجاہدین لے کر ایران یعنی موجودہ کویت کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں بہت سے فارسی اور عربی قبائل آباد تھے۔ جانے سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ نے فارسی جنرل کو خط لکھا، یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینے کو تیار ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری طرف ایسی قوم لے کر آ رہا ہوں جو شہادت سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم اپنی زندگی سے کرتے ہو۔ مگر وہ نہ مانے۔ خالد کویت میں داخل ہوئے۔ کویت کے گورنر نے ایران کے بادشاہ سے مدد مانگی، مگر فارسی بادشاہ نے سوچا کہ عربوں کی یہ ہمت نہیں کہ عظیم فارسی سلطنت سے لڑ سکیں، اس لیے اس نے اضافی فوج نہ بھیجی۔ یہ وہی غلطی تھی جو 2001 کے بعد امریکہ نے افغانستان کے ساتھ کی اور 20 سال بعد بری طرح ہار گیا۔ خالد نے زبردست حکمت عملی اپنائی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تیزی سے مارچ کرتے، دشمن کی بھاری بختر بند فوج تھک کر چور ہو جاتی، اور جب وہ آخر کار پہنچتی تو مسلمان آرام کر کے تیار بیٹھے ہوتے۔ فارسی فوج کی بھاری آرمر کی وجہ سے ان کی رفتار بہت سست تھی، جبکہ عرب مجاہدین کا ہلکا لباس اور اونٹ انہیں بجلی کی طرح تیز بناتا تھا۔ خالد نے اسی رفتار کو ہتھیار بنا کر سپر طاقتوں کو گرایا۔ آخرکار دونوں فوجیں کاظمیہ کے قریب آمنے سامنے ہوئیں۔ فارسی جنرل ہرمز نے خالد کو اکیلا مقابلہ کا چیلنج دیا۔ فارسی لشکر نعرے لگا رہا تھا کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں سے ایک تقریباً 7 فٹ لمبا دیو ہیکل انسان تلوار لہراتا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قد و قامت میں حضرت عمر کا جڑواں بھائی کہا جاتا تھا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین کو چھوتے۔ خالد آگے بڑھے، مگر اچانک 2 اور فارسی سردار آ کر ہرمز کے ساتھ مل گئے۔ خالد نے صرف ایک مجاہد کی مدد سے تینوں کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں فوجیں ٹکرا گئیں۔ شروع میں جنگ سخت ہوئی، لیکن فارسی فوج بغیر جنرل کے لڑ رہی تھی، جبکہ سامنے تاریخ انسانیت کے عظیم ترین جنرل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 18,000 مسلمانوں نے 40,000 فارسیوں کو بری طرح کچل دیا اور یہ اہم صوبہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد فارسی بادشاہ نے ایک اور 40,000 کی فوج بھیجی۔ خالد نے فوراً جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ فوج لے کر ابلا یعنی موجودہ عراق کی طرف نکل پڑے۔ وہاں بھی فارسی جنرل کو ایک عام مسلمان سپاہی نے مقابلہ میں قتل کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک اور زبردست فتح حاصل کی۔ اس طرح چند مہینوں نے ایران کا انتہائی اہم علاقہ کویت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آ گیا اور پہلی بار اسلام عرب سے نکل کر عالمی طاقت بننے کی طرف بڑھا۔ آج دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جبکہ زمین کے کسی نہ کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ خالد بن ولید کو دنیا کا سب سے عظیم جنرل مانا جاتا ہے۔ نپولین، سکندر اعظم اور جولیس سیزر زندگی میں کم از کم ایک نہ ایک جنگ ضرور ہارے، مگر خالد بن ولید واحد جنرل ہیں جنہوں نے 100 سے زائد جنگوں میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ میں ان کی جنگی حکمت عملی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم فتوحات تھیں جنہوں نے اسلام کو عرب سے نکل کر عالمی دین بنایا۔ پھر اچانک پارسیوں نے فوج حملہ کر دیا اور ایک بہت شدید جنگ شروع ہو گئی، لیکن چونکہ پارسی فوج کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے آہستہ آہستہ بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر پہلی بار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مجبوراً مسلمانوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔
ऐसा लगने लगा कि मुसलमान आखिरकार जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये मंजर देखकर पारसी फौज फतह की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का ताक़ुब करने लगी। वो इतनी शिद्दत से पीछे आए कि उनकी फौज की दो लाइनें एक दूसरे से बहुत दूर हो गईं। अगर आप गौर से देखें तो मुसलमान सीधी लाइन में पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि एक दूसरे से दूर हो रहे थे, यानी वो जानबूझकर फौज को फैला रहे थे। आखिरकार पारसी फौज मुसलमानों का ताक़ुब करते करते इतनी बिखर गई कि उनकी पूरी आर्मी एक नहीं रही, बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुपों में बंट गई और उनकी फौज के बीच में दो बहुत बड़े खला या गैंप बन गए। और यही वो लम्हा था जिसका खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को शिद्दत से इंतज़ार था। अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवार दस्तों को लेकर उन्हीं दो खलाओं से आगे बढ़े और पारसी फौज के मरकज़ को घेर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कुचलना शुरू कर दिया। इसी तरह बाकी फौज को भी रौंद डाला। पारसी फौज की पिछली सफ़ों ने देखा कि वो जंग हार चुके हैं, तो वो मैदान छोड़कर भागने लगे, लेकिन चूंकि उन पर भारी भरकम ज़िरें थीं, इसलिए ज़्यादा दूर न भाग सके और मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी कत्ल कर दिया। इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पारसी सल्तनत की एक और बहुत बड़ी फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हिस्से को भी फतह कर लिया था, जो पारसी सल्तनत के लिए दूसरा बहुत बड़ा धचका था। जब पारसी बादशाह यज़जर्द को फिर खबर मिली कि उनकी एक और अजीम फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार गई, तो उसने अपनी सल्तनत के शिमाल और मशरक से दो नई बड़ी फौजों को रवाना किया और हुक्म दिया कि लाजा नामी जगह पर मिलकर मुसलमानों को ख़त्म कर दें। लेकिन वो हर तरफ से फौज इकट्ठी कर रहा था, सिवाय मगरबी सरहद के, क्योंकि वो सरहद रोमन सल्तनत से मिलती थी और उसे ये डर था कि कहीं रोमन इस मौके से फ़ायदा उठाकर हमला न कर दें। मगर रोमन सल्तनत ने कभी हमला नहीं किया, क्योंकि चंद ही अरसे बाद मुसलमानों ने खुद रोमन सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसे हम इसी सिलसिले में आगे बयान करेंगे। खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को फतह किया, वहाँ के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो मुसलमानों के जासूस और मुखबिर बन गए। चूँकि ये नो मुस्लिम ईरानी सकाफ़त और इलाकों को अरबों से ज़्यादा अच्छी तरह जानते थे, इसलिए इंटेलिजेंस बहुत मजबूत हो गई। खालिद को बहुत जल्द खबर मिल गई कि दो बहुत बड़ी पारसी फ़ौजें तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही हैं। उन्हें मालूम था कि अगर ये दोनों फ़ौजें आपस में मिल गईं तो इन्हें शिकस्त देना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों ने फौरी तौर पर मंसूबाबंदी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि जिन इलाकों से ये दोनों फ़ौजें आ रही हैं, वहाँ सब्ज़ाज़ार और पहाड़ी इलाके हैं और पारसी फ़ौज रेगिस्तान की बिल्कुल आदी नहीं। अगर मुसलमान रेगिस्तान के रास्ते जाएं तो एक फ़ौज तक बहुत तेज़ी से पहुंच सकते हैं। चुनाचे खालिद बिन वलीद ने पूरी फ़ौज को लेकर इराक का रेगिस्तान मुकम्मल रफ्तार से पार किया और लाजा में पहली पारसी फ़ौज के सामने जा पहुंचे। पारसी जर्नैल हैरान रह गया कि जितनी बड़ी फ़ौज के बारे में उसे बताया गया था, मुसलमान तो उससे बहुत कम हैं, ज़्यादातर प्यादा हैं, घोड़े बहुत कम। इससे उसे फतह की बड़ी उम्मीद पैदा हो गई। पारसियों का एक मशहूर चैंपियन आगे आया, जिसे उसकी गैर मामूली ताकत और जिस्म की वजह से 1000 मर्द कहा जाता था। खालिद बिन वलीद खुद उससे लड़े और चंद लम्हों में उसे कत्ल कर दिया। फिर दोनों फ़ौजें जंग के लिए तैयार हुईं, मगर बहुत देर तक पारसी फ़ौज अपनी जगह पर खड़ी रही, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाया करना चाहते थे ताकि दूसरी फ़ौज मदद को पहुंच जाए। लेकिन मुसलमानों का प्लान तो यही था कि उन्हें आपस में मिलने से पहले ही ख़त्म कर दें। चुनाचे तादाद में बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दे दिया। एक बार फिर बहुत शदीद लड़ाई शुरू हो गई और काफ़ी देर तक ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीत रहा है। अचानक पारसी जर्नेल ने अपनी लाइनें बदलीं और ताज़ा दम फौजी आगे कर दिए। अब मुसलमानों में दोबारा लड़ने की ताकत बाकी ना रही। बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। आखिरकार खालिद बिन वलीद ने दोबारा पीछे हटने का हुक्म दिया। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि पहाड़ों तक पहुँच गए, जहाँ से आगे पीछे जाना नामुमकिन था। आखिरकार पूरी पारसी फ़ौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। मगर अगर आप गौर से देखें तो मुसलमान फिर सीधी लकीर में पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि मुसलमानों का मरकज़ी हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था, जबकि दाएं और बायां बाजू पूरी मजबूती से अपनी जगह पर डटे हुए थे। इससे मैदान जंग में एक गोल दायरा बनता जा रहा था, जिसका पर्शियन फ़ौज को बिल्कुल अंदाज़ा न था। जैसे ही दायरा मुकम्मल होने लगा और पूरी पर्शियन फ़ौज इसके अंदर दाखिल हो गई, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इशारा किया,
اچانک پرشین فوج کے بالکل پیچھے سے 4000 گھڑ سوار مکمل رفتار سے حملہ آور ہو گئے۔ یاد ہے نا، پرشین جرنیل کے جاسوسوں نے جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق مسلمان تو بہت کم تھے، اس لیے وہ بہت خوش تھا، مگر حقیقت میں مسلمان کبھی کم تھے ہی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے ہی یہ 4000 گھڑ سوار پرشین فوج کے پیچھے چھپا کر کھڑے کر دیے تھے، جو صرف ان کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اب مسلمانوں نے پرشین فوج کو چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک آدمی بھی اس جنگ سے بھاگ نہ سکا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ حربہ استعمال کیا تھا۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے یہی ٹیکٹکس استعمال کر کے مسلمانوں کو شکست دی تھی، جب صحابہ اکرام کی واضح حکم کے باوجود جیت کی خوشی میں پہاڑ سے نیچے اتر گئے تو خالد نے پیچھے سے حملہ کر کے پوری جنگ کا نقشہ پلٹ دیا تھا۔ اب وہی حربہ انہوں نے پرشینز کے خلاف استعمال کیا۔ ولاجہ کی اس عظیم فتح کے بعد مسلمان پرشین سلطنت کے سرحدی علاقوں سے نکل کر اس کے دل کی طرف بڑھنے لگے۔ چند مہینے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پرشیا کے ساتھ ساتھ رومن سلطنت پر بھی حملے کا حکم دے دیا۔ دونوں سپر پاورز نے دیکھا کہ اگر یوں ہی چلا تو بہت جلد ہم دونوں ختم ہو جائیں گے، اس لیے تاریخ میں پہلی بار روم اور پرشیا نے 700 سال پرانی دشمنی بھلا کر مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے پرشین سلطنت کے بہت اہم صوبے فتح کر لیے تھے۔ پرشین بادشاہ ابھی تک مسلمانوں کو سنجیدہ خطرہ نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن کوفہ اور جنوبی عراق فتح ہونے کے بعد خالد بن ولید اور پرشین دارالحکومت تصافون کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رہا۔ ولاجہ کے بعد مسلمان تیزی سے الہیرا کی طرف بڑھے تو پرشین بادشاہ نے دوسری بڑی فوج بھیجی۔ آخر دونوں فوجیں القص کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معرکہ موتا میں رومنوں کے خلاف 9 تلواریں توڑیں، مگر زندگی میں القص جیسی فوج کبھی نہ دیکھی۔ خالد بن ولید جنگ سے زیادہ دشمن کے ذہن اور حوصلے سے لڑتے تھے۔ وہ ہر جنگ سے پہلے دشمن کے جرنیل کو اکیلا مقابلہ کا چیلنج دیتے اور اسے قتل کر کے فوج کا مورال توڑ دیتے۔ پارسی جرنیل کو یہ خوب پتا تھا، اس لیے اس نے رات کو زمین میں 12 آدمی چھپا دیے۔ اگلے دن جب خالد نے چیلنج دیا تو وہ جرنیل آیا اور کہا، وہاں نہیں، یہاں لڑیں گے۔ خالد جیسی وہاں پہنچے، اچانک زمین سے وہ 12 آدمی نکلے اور 13 کے 13 مل کر خالد پر حملہ آور ہو گئے، مگر اللہ کی مدد سے وہی ہوا جو ہونا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب کو قتل کر دیا۔ جرنیل مارا گیا، پرشین فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور سخت جنگ کے بعد وہ بھاگنے لگی۔ مسلمانوں نے اس فوج کو بھی کچل ڈالا۔ اس جنگ کے بعد ایک پرشین قیدی جرنیل نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہماری سلطنت میں مشہور ہو گیا ہے کہ ایک جنگ میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آسمان سے اللہ کی طرف سے تلوار نازل ہوئی، اس لیے آپ کو سیف اللہ کہتے ہیں۔ وہاں موجود سب مسلمان ہنس پڑے، مگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرشین عوام میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا رعب کس قدر پھیل چکا تھا۔ الہیرا سمیت بہت سی شہر سرنڈر کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے فتح شدہ علاقوں کی تمام جائیداد عوام کو واپس کی، انصاف کا زبردست نظام قائم کیا، طاقتور پرشین سرداروں کو عام لوگوں کی طرح سزائیں دیں، سود ختم کیا اور جزیہ بھی پرشین بادشاہ کے ٹیکس سے بہت کم رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معیشت تباہ ہونے کی بجائے مضبوط ہو گئی اور لوگ خوشی سے جزیہ دینے لگے۔ جولائی 633 سے ستمبر تک 3 مہینے کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی قوانین نافذ کرنے میں مصروف تھے اور پرشین بادشاہ نئی فوجیں جمع کر رہا تھا۔ ادھر مدینہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سمیت بڑی میٹنگ کی۔ بات پرشیا کی نہیں، روم کی تھی۔ خطرہ تھا کہ روم ان حالات سے فائدہ اٹھا کر حملہ نہ کر دے۔ فیصلہ ہوا کہ روم پر پہلے خود حملہ کیا جائے۔ پورے عرب سے نئی فوج جمع کی گئی اور 4 حصوں میں تقسیم کر کے عمرو بن عاص، ابو عبیدہ، شرابیل اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم کو کمانڈر بنایا گیا تاکہ رومن فوج بھی تقسیم ہو جائے اور اگر ایک کو خطرہ ہو تو باقی 3 فوراً مدد کو پہنچ جائیں۔ دوسری طرف پرشین بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ خالد بن ولید عراق چھوڑ کر عرب گئے ہیں تو اس نے 75 ہزار کی 3 نئی فوجیں روانہ کیں۔ سب جانتے تھے کہ تینوں کو ایک ساتھ ہرانا ناممکن ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے جرنیلوں کی میٹنگ بلائی اور جو جنگی منصوبہ بنایا
उसी मंसूबे की वजह से आज दुनिया उन्हें अजीम तरीन जर्नेलों में शुमार करती है। मीटिंग में मुसलमानों को मालूम हुआ कि पर्शियन सल्तनत की 3 अलग अलग फौजें, जिनकी कुल तादाद 75,000 थी, अगर एक एक करके लड़ी गईं तो वो फौरन आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर बना लेंगी। इसलिए खालिद बिन वलीद और उनके जर्नेलों ने जासूसों की रिपोर्ट से दुरुस्त हिसाब लगाया कि ठीक 2 हफ्ते बाद ये तीनों फौजें किस मुकाम पर होंगी। उसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा खुद अपने पास रखा, दूसरा क़ौक़ा बिन अमलो रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा और तीसरा अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा। तीनों जर्नेलों के पास मजमूई तौर पर 5,000 के करीब मुजाहिदीन थे। खालिद ने दोनों जर्नेलों को हुक्म दिया कि ठीक 2 हफ्ते बाद, ठीक इसी वक्त और ठीक इसी जगह पर हम तीनों फौजें मिलेंगे और एक साथ तीनों सिमतों से हमला करेंगे। चूंकि मेन रोड से जाना मुमकिन न था, इसलिए तीनों फौजें इराक के मरकजी रास्तों को छोड़कर जुलाई की शदीद गर्मी में सहरा में बिल्कुल गायब हो गईं। पूरे इराक में किसी को पता न चला कि मुसलमान कहाँ गए। ठीक 2 हफ्ते बाद उसी रात, ठीक इसी वक्त और ठीक इसी जगह पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 5,000 मुजाहिदीन के साथ खड़े थे। उन्होंने एक छोटी सी आग जलाकर सामने पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, दोनों फौजें भी ठीक वक्त पर पहुंच जाएं, क्योंकि अब पीछे हटना नामुमकिन है। कुछ देर बाद क़ौक़ा की फ़ौज ने भी आग जलाकर इशारा दिया, फिर तीसरी फ़ौज ने भी। यानी मोबाइल और रेडियो के बगैर तीनों फ़ौजें बिल्कुल दुरुस्त वक्त और जगह पर मौजूद थीं। फिर खालिद ने हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों ने तीनों तरफ से घेर कर फारसियों की पहली फ़ौज को हज़ारों समेत कुचल डाला। इस अजीम फतह के बावजूद मुसलमानों ने जश्न मनाने की बजाय रात को ही दोबारा मीटिंग की। 3 दिन बाद दूसरी फारसी फ़ौज कहाँ होगी, उसका दुरुस्त हिसाब लगाया। फिर तीनों फ़ौजें दोबारा सहरा में गायब हो गईं और ठीक 3 दिन बाद बिल्कुल दुरुस्त वक्त और जगह पर पहुंचकर दूसरी फ़ौज को भी तबाह कर दिया। इसी तरह तीसरी फ़ौज को भी ख़त्म कर दिया। तीसरी फ़ौज के दरमियान कुछ नए मुसलमान भी थे जो शहीद हो गए। जब यह खबर मदीना पहुंची तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नाराज़। खिलाफत संभालते ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सिपह सालार को कमान से हटा दिया। इन फतूहात के बाद मुसलमान सीधा फिराज शहर की तरफ बढ़े, जो रूमन और फारसी सल्तनतों की सरहदी शहर था। वहां पहली बार तारीख में एक अजीब मंजर देखा। 700 साल से एक दूसरे से लड़ने वाले रूमन और फारसी अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। फारसी आगे और रूमन उनके पीछे खड़े थे, और उनके पीछे दरिया और एक पुल था। दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर जबरदस्त हमला किया। मुसलमान पीछे हटने लगे, बहुत से शहीद हुए। जंग इस कदर शदीद हो गई कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर आज फतह नसीब हुई तो किसी और जंग से पहले मैं हज करूंगा। आखिरी कोशिश के तौर पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ों को पीछे भेजा। हुक्म दिया कि दूर जाकर पुल तक पहुंचो और रूमनों पर पीछे से हमला करो, ताकि उन्हें लगे कि बहुत बड़ी मुसलमान फौज आ गई है। जैसे ही पीछे से हमला हुआ, रूमन भाग खड़े हुए, क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही फरमा चुके थे कि फारसियों के मुकाबले रूमन बहुत कमज़ोर हैं। रूमन भागे तो फारसियों का भी हौसला टूट गया और वो भी भाग निकले। अल्लाह ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ कबूल कर ली। अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नज़र पूरा करना था। उन्होंने फौज को अल-हैरा की तरफ भेजा और खुद चंद साथियों के साथ खुफिया तौर पर इराक के सहरा से मक्का रवाना हो गए। हज के दिन थे। कम आराम और कम खाने के साथ फुल स्पीड मक्का पहुंचे, चेहरा छुपाकर हज किया और वापस रवाना हो गए। जब वापस पहुंचे तो फौज अभी शहर के करीब पहुंच रही थी। किसी को पता न चला, मगर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इंटेलिजेंस को चंद दिनों में मालूम हो गया और उन्होंने ख़त लिखा कि आइंदा बग़ैर इजाज़त ऐसा ना करना, क्योंकि खिलाफत की सरहदें बहुत फैल चुके हैं और हम एक साथ 2 सुपर पावर्स से लड़ रहे हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि फ़ारसी महाज पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से सब कुछ कंट्रोल में है, मगर रूमन महाज पर मुसलमानों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा कि फ़ारसी महाज की तमाम सरगर्मियां ख़त्म करके फ़ौरन रूमन एम्पायर की तरफ रवाना हो जाओ, क्योंकि अब रूमन एम्पायर की बारी है। ये वो अजीम खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो कुरैश के सबसे कमज़ोर कबीले बनु तैम से ताल्लुक़ रखते थे। अरब एक सख्त कबाइली मुआशरा था, जहां सिर्फ ताकतवर कबीलों के सरदार ही हुक्मरानी करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी कमज़ोर शाख से पूरे अरब के खलीफा कैसे बने?
اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں 37 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اس زمانے میں لڑکوں کی شادیاں 14-15 سال میں ہو جاتی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ کاروبار، نہ والدین۔ آپ چچا ابو طالب کے گھر پل رہے تھے۔ پھر بھی مکہ کی سب سے امیر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو جہل جیسے سرداروں کے رشتے ٹھکرا کر آپ سے شادی کی۔ شادی کے بعد آپ ان کا کاروبار سنبھالنے لگے اور جلد ہی مکہ کے امیر ترین افراد میں شامل ہو گئے۔ اسی دوران ایک اور نوجوان مکہ میں کپڑے کا کاروبار بڑھا رہا تھا جس کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یمن اور شام کے سفر کرتے کرتے ایک دن ان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور دونوں بچپن سے ہی لات و منات کو خدا نہیں مانتے تھے، اس لیے بہت گہرے دوست بن گئے۔ جب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بعد سب سے پہلے آپ کے اسی بہترین دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اپنے دوستوں عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو اسلام لائے، جو بعد میں اسلام کے عظیم رہنما بنے۔ سب سے پہلے مکہ کے غریب اور غلام اسلام لائے، کیونکہ اسلام نے پہلی بار انہیں بتایا کہ وہ کسی انسان کے نہیں، صرف اللہ کے غلام ہیں۔ اس سوچ نے عرب کے قبائلی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ غلام اپنے آقاؤں کے سامنے کھڑے ہونے لگے تو ظلم شروع ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر پتھر رکھے گئے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹکایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید کر دی گئیں۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاروبار کی طاقت سے ایک ایک کر کے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کیا، پھر خباب، پھر ایک اندھی بڑھیا عورت سمیت کئی غلاموں کو آزاد کرایا۔ مکہ والے اور ان کے خود کے والد جو مسلمان نہ ہوئے تھے حیران تھے کہ ابو بکر اتنی زیادہ قیمت دے کر ان کمزور لوگوں کو آزاد کیوں کر رہے ہیں جو اسلام کی کوئی بڑی مدد بھی نہیں کر سکتے، مگر ابو بکر ڈبل ٹرپل قیمت دے کر آزاد کراتے رہے۔ اسی دور میں جب مسلمان سرعام کچھ نہ کر سکتے تھے تو دار ارقم ایک خفیہ ہیڈ کوارٹر بنا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فنڈنگ سے چلتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ گیا۔ ابو جہل نے کہا سب کو بلا لاتا ہوں، کیا آپ سب کے سامنے بھی یہی کہیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ جب لوگوں نے سنا تو کچھ نئے مسلمان گھبرا گئے اور سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگے کہ اگر ابو بکر پیچھے ہٹ گئے تو سب ہٹ جائیں گے۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، یعنی سچ ماننے والے۔ اس کے بعد مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا تو مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں 30-35 سال کی کمائی کا سارا مال اٹھا کر آخری لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ جنگ بدر میں ان کا اپنا بیٹا دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ بیٹے نے کہا میں کوشش کرتا رہا کہ آپ سے سامنا نہ ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، یعنی اللہ کے لیے بیٹے کی قربانی کے لیے بھی تیار تھے۔ جنگ تبوک میں جب صحابہ مال پیش کر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا گھر بار لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اور وقت سے سب سے زیادہ مدد ابو بکر نے کی۔ ایک صحابی نے کہا آپ ابو بکر کے مال کو اس طرح خرچ کرتے جیسے اپنا ہی ہو، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ابو بکر کبھی منع نہیں کریں گے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب 30-35 سال کی گہری دوستی ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب سارا مدینہ رو رہا تھا تو ابو بکر آگے آئے، سب کو تسلی دی اور فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کو خلیفہ چنا۔ آپ نے بادشاہ، کیسر اور کسرا جیسے نام چھوڑ کر صرف خلیفہ رسول اللہ کا لقب اختیار کیا، جو اگلے 1300 سال تک چلا، اور صرف پچھلے 100 سال میں یہ لقب دنیا سے مٹ گیا۔ یہ تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی دولت، دوستی، قربانی اور ایمان کی وجہ سے پورے عرب کو متحد کیا اور اسلام کو عرب سے نکل کر عالمی دین بنایا۔
مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا تھا، مگر عرب کے باقی تمام قبیلوں نے ان کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے ایک ایک کر کے ان تمام بغاوتوں کو کچل دیا، پورے عرب کو دوبارہ متحد کیا اور پھر اپنے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پارسی سلطنت کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید نے بہت تیزی سے ایران کے اندر کئی بڑے علاقے فتح کر لیے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رومن سلطنت کی طرف بھی 4 فوجیں روانہ کیں، مگر وہاں مسلمانوں کی حالت پارسی سلطنت کے مقابلے میں بہت خراب تھی۔ حضرت ابو بکر کو یقین تھا کہ رومن سلطنت میں مسلمانوں کی اس بری حالت کو صرف ایک ہی شخص بدل سکتا ہے، اور وہ ہیں خالد بن ولید۔ اس لیے جو ہی پارسی سلطنت کی اہم شہر فیروز فتح ہوا، مدینہ سے خالد بن ولید کے نام ایک خط بھیجا گیا کہ اب پارسی سلطنت میں اپنی ساری سرگرمیاں ختم کر کے فوراً رومن امپائر کی طرف روانہ ہو جاؤ، کیونکہ اب رومن امپائر کی باری ہے۔ ولید کے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو لمبا اور محفوظ راستہ جس میں مہینوں لگ جاتے، دوسرا انتہائی خطرناک اور ناممکن سا راستہ جس سے وقت بہت بچ سکتا تھا، مگر اس میں مسلسل 6 دن بالکل بغیر پانی کے گزرنے پڑتے تھے۔ خالد بن ولید نے وقت بچانے کے لیے یہی دوسرا انتہائی خطرناک راستہ منتخب کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رومن سلطنت میں مسلمانوں کو ان کی اشد ضرورت ہے۔ روانگی سے پہلے انہوں نے 20 اونٹوں کو کئی دن تک پانی نہیں پلایا، پھر ایک ساتھ ڈبل پانی پلایا تاکہ ان کے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ ہو جائے اور بعد میں گھوڑوں اور فوج کے لیے وہ پانی استعمال ہو سکے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ اونٹ اپنی کوہان میں پانی ذخیرہ نہیں کرتا جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں چربی ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ مورخین کو شک ہے کہ شاید یہ واقعہ بالکل درست نہ ہو یا اسے مبالغہ آمیز بنا دیا گیا ہو۔ جو بھی ہو، یہ بات مصدقہ ہے کہ خالد بن ولید نے اپنی فوج سمیت اس ناقابل عبور راستے پر نکل پڑے۔ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے ایران سے جمع کیا گیا سارا جزیہ ٹیکس مدینہ بھیج دیا اور خود رومن سلطنت کی طرف چل پڑے۔ پارسی محاذ پر اپنی جگہ انہوں نے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈر مقرر کیا۔ ویسے میں عام طور پر بہت سارے نام نہیں لیتا تاکہ کنفیوژن نہ ہو، مگر مثنہ بن حارثہ کا نام لینا ضروری ہے، کیونکہ آج 3900 سال بعد بھی عراق کا ایک بہت بڑا صوبہ مثنہ انہی کے نام پر موسوم ہے۔ خالد بن ولید کی اس زبردست حکمت عملی کی بدولت مسلمان چند ہی دنوں میں پارسی ریگستان کو پار کر کے رومن سلطنت میں داخل ہو گئے۔ وہاں چند چھوٹی رومن فوجوں کو شکست دی اور براہ راست اپنے محصور مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ رومن فوج نے مسلمانوں کی ایک بڑی فوج کو مکمل گھیر رکھا ہے اور بس ختم کرنے ہی والے ہیں۔ بالکل اسی لمحے خالد بن ولید پہنچ گئے اور مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ اگر خالد بن ولید وہ خطرناک راستہ نہ لیتے تو شجبیل بن حسنہ کی قیادت والی وہ پوری فوج ختم ہو جاتی اور ہزاروں مسلمان شہید ہو جاتے۔ خالد نے نہ صرف اس فوج کو بچایا بلکہ رومن سلطنت میں موجود تمام مسلمان لشکروں کو متحد کیا، اور متحد ہونے کے بعد بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ چند ہی مہینوں میں انہوں نے پورا علاقہ فتح کر لیا جو آج ہم اردن کہتے ہیں، اور سیدھا رومن سلطنت کے اہم شہر دمشق شام کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن جو ہی مسلمان دمشق کے قریب پہنچے اور شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مدینہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ دمشق کے مکمل گھیراؤ کے محض 2 دن بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ لوگ عام طور پر حضرت ابو بکر کی خلافت کو زیادہ کریڈٹ نہیں دیتے، مگر صرف 2 سال اور 3 مہینے کی مختصر خلافت میں انہوں نے پورے عرب کی بغاوتوں کو کچل کر عرب کو دوبارہ متحد کیا۔ پہلی بار قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کروایا اور ایک ہی وقت میں دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز رومن اور پارسی سلطنت پر حملہ کر کے بڑے بڑے علاقے فتح کیے۔ انہی مصروف ترین دنوں میں ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر ہر روز کسی گھر جاتے ہیں۔ جب انہوں نے پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ خلیفہ وقت ایک بوڑھی نابینا عورت کی گھر کی صفائی، کھانا پکانا اور تمام دیکھ بھال خود کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، تم نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر تو دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی اولاد کا دنیا پر بہت بڑا اثر رہا۔ امام جعفر صادق، امام بخاری جیسے عظیم علماء اور صرف 100 سال پہلے تک دنیا کے امیر ترین شخص، حیدرآباد دکن کے آخری نظام، سب انہی کی نسل سے تھے۔
وفات سے پہلے حضرت ابو بکر نے ایک عظیم کام یہ کیا کہ جب بیماری بڑھ گئی اور انہیں لگا کہ شاید آخری ایام ہیں تو فوراً اپنے تمام معتبر مشیروں کو بلایا اور سب کو پہلے سے بتا دیا کہ میرے بعد اس بڑی اسلامی سلطنت کا خلیفہ کون ہوگا، اور وہ نام کا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔